وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کہف کی ایک آیت کا حصہ آپ نے سماعت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زینت ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد اور مال یہ دونوں اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی عظیم تحفہ ہے جو ہمیں اولاد کی شکل میں اور مال و دولت کی سرمایے کی شکل میں ملتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنی ہی ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں، اور چونکہ مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں اہمیت کی حامل ہیں اور دنیاوی زندگی کی یہ زینت ہیں، اور انسان کو ان چیزوں سے سکون اور قرار میسر آتا ہے اور اس کی زندگی میں فرحت و شادمانی کے لمحات آتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو جو چیز اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو، جو انسان کو سکون میسر کرتی ہو، جو انسان کی فرحت و شادمانی کا سبب بنتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی اتنی اہم عائد ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اولاد اور مال کو جہاں اپنا عظیم تحفہ قرار دیا، وہیں پر آزمائشوں کا اور امتحان کا سامان بھی بتایا۔ قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جان لو کہ تمہارے پاس جو موجود مال ہے اور تمہارے جو اولاد ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہیں، تمہارے لیے امتحان ہیں۔ کیونکہ جو چیز محبت والی ہوتی ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت کی جائے تو پھر وہ بہت ساری چیزوں سے روکتی بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کی طرف لے کر بھی جاتی ہے۔ بسا اوقات انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی توڑ دیتا ہے۔ کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو کثرت مال کے لیے حرام کو بھی اپنے پاس لے آتا ہے، اپنی دولت میں حرام مال بھی شامل کر لیتا ہے، اور کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ اور کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو نہیں ادا کرتا ہے، وہ نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، حج فرض ہوتا ہے حج کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو یعنی مال کو اور اولاد کو جہاں ایک طرف نعمت قرار دیا گیا، وہیں دوسری جانب ان کو آزمائش کا سامان بھی بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور دنیا میں امتحان کا سبب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف آزمائش ہی نہیں قرار دیا، بلکہ اگر یہ ہمارے اور آپ کی اسلامی معمولات میں دخل انداز ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے خسارے کا بھی سبب ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
کہ ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک و برباد نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو جو لوگ اپنی اولاد کی محبت میں یا اپنے مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تو ایسی صورت میں یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، اور آخرت میں بھی یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اولاد جتنی عظیم ترین نعمت ہے، اتنی ہی اہمیت کے ساتھ ہمیں اس کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، کہ جن کے گھروں میں اولاد جیسی عظیم نعمت ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ہمارے لیے باعث تسکین ہے اور ہمارے لیے اطمینان کا سبب ہے، بلکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا بھی ذریعہ ہے، کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انہیں آزمائے گا کہ وہ دنیا میں اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہے، کیا انہیں جو یہ اولاد کی شکل میں نعمت دی گئی ہے اور جس طرح سے اسلامی تربیت کرنے کا انہیں سبق سکھایا گیا ہے، اس طرح سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی انداز میں کر رہے ہیں تو انہیں مبارک ہو، ان کی اولاد دنیا میں بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گی، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے دست دعا دراز کرے گی، اور جب وہ نماز پڑھے گی تو ان کے لیے یہ دعا کرے گی کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے، تو پھر اس کو قبر میں کون سی چیزیں ہیں جو فائدہ پہنچائیں گی؟ تو 3 چیزیں بیان فرمائی گئیں کہ مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ولد صالح ہے، جو اس کے لیے یعنی وہ اولاد جو نیک صالح ہو، پاک طینت ہو، اچھی طبیعت کے حامل ہو، وہ اس کے لیے مرنے کے بعد جو دعا کرتی ہے، اس دعا کا فائدہ اسے قبر میں پہنچتا ہے، اور اس دعا کے ذریعے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اس کے درجات میں بلندیاں آتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے قرب کی جانب بڑھتا ہے، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اولاد جو اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے سہارا بنتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے سہارا بنتی ہے اگر ہم اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو۔ اب ذرا جو نبوی طریقہ ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین ہیں، ان کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی نہیں یا نہیں کی، یا آپ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اور اسلام قبول کرنے کی حیثیت سے ہمارے اوپر سب سے پہلے جو چیزیں عائد ہوتی ہیں وہ رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنا اور قرآن مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دنیاوی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ دنیاوی چیزیں بھی جو آتی ہیں ہمارے سامنے، ان کے لیے بھی ہمیں اسلام نے رہنما اصول عطا کیے ہیں کہ ہم ان اصولوں کی روشنی میں رہ کر دنیا میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور دنیا کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی ہماری دنیاوی زندگی کے حساب سے اخروی زندگی بھی ہماری آسان ترین ہو سکتی ہے۔ تو جو رہنما اصول ہمیں اولاد کے حوالے سے حدیث پاک میں ملتے ہیں، ان کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا خوبصورت سا نام رکھا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹسٹ نام کے چکر میں ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کے بنیاد پر بچے کے اندر کوئی اچھی عادتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، اور ناموں کا اثر صاحب نام کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو اگر اچھا نام رکھیں گے تو اس کے اندر اچھے خصائل مرتب ہوں گے اور اس کے اندر اچھی عادتیں مرتب ہوں گی، لیکن اگر برے نام رکھیں گے اور فیشن کے چکر میں کوئی ایسا نام رکھیں گے کہ کوئی دنیا میں اس نام کا دوسرا موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایسی عادتیں پیدا ہوں گی کہ کوئی ان عادتوں کا حامل کوئی دوسرا دنیا میں ہوگا نہیں۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے، خوبصورت سا نام رکھا جائے، اور جس کے معنی اچھے وہ نام رکھا جائے۔ اس کے بعد بچے کی جو تربیت کا مرحلہ آتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بچے کی زبان سے الفاظ نکلنے شروع ہوں تو ان کی زبان پر جو سب سے پہلا کلمہ جاری ہو وہ کلمہ طیبہ ہو، اور اللہ رب العزت کا اسم جلالت ہو وہ ان کی زبان سے ادا کروایا جائے۔ تو ایسی صورت میں جو ان کی زبان سے پہلا کلمہ ادا ہوگا اور جو ان کے دل میں پہلی بات جائے گی
تو وہ اللہ و رسول کی محبت ہوگی اور اللہ و رسول کا نام ہوگا۔ اسی لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، تاکہ اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر جو آواز سب سے پہلے پہنچے وہ اللہ و رسول کی آواز پہنچے، تاکہ وہ آگے چل کر اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارے۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں، جب زندگی کے یہ مرحلے آگے طے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اور شعور کی زندگی میں وہ قدم رکھ دیتا ہے اور شعور اور بالغی اس کی فکر میں آ جاتی ہے۔ تب ایسی صورت میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ 10، یعنی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز ترک کرنے پر سرزنش کرو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کو سزا دو، مناسب سزا دو جو ان کے لائق ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بیان فرمایا کہ جس سے بچہ اسلام کی آغوش میں رہے گا، اور ایسا بچہ جسے 7 سال سے مسجد میں لایا جائے اور جسے نماز پڑھانے کا طریقہ 7 سال کی عمر سے ہی سکھا دیا جائے، تو ایسا شخص اور ایسا بچہ آگے چل کر کبھی بھی اسلام کی خلاف بات نہیں کرے گا، بلکہ اس کی زندگی کے جتنے بھی اگلے مراحل ہوں گے وہ سب اللہ کی محبت میں طے ہوں گے، رسول اللہ کی اطاعت میں طے ہوں گے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا معمول کیا ہے کہ ہمارے وہاں 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، جس وقت اسے ماں باپ کی شدید حاجت ہوتی ہے، اس وقت ماں باپ کا رویہ اس بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے ہیں، اس سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ماں الگ موبائل یوز کر رہی ہے، باپ الگ موبائل یوز کر رہا ہے، یا تو ٹی وی چل رہی ہے، اس پر سیریل چل رہے ہیں، اور اس طرح سے اپنے بچے کو اگنور کیا جاتا ہے جو 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ پھر 10 سال کا جب مرحلہ آتا ہے تو بچے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اب ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ دوستوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے۔ تب بچے کی طرف ماں باپ مائل ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، تعویذوں کے لیے آتے ہیں، گڈوں کے لیے آتے ہیں، پانی پھکانے کے لیے آتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارے بچے ہم سے دور رہ رہے ہیں، ابھی سے ان کی کیفیت یہ ہے۔ تو جب بچوں کو ماں باپ کی ضرورت تھی تب ان کی ضرورت تم نے نہیں پوری کی، تو بعد میں جب تم کو ان کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ تم جو چیز بوؤ گے وہی چیز کاٹو گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہے کہ 4 سال کا بچہ ہوا، آپ نے اس کو اسکول میں ڈال دیا۔ جس وقت ماں کی تربیت کی اس کو ضرورت تھی اس وقت کسی اور کی آغوش میں تم نے اسے ڈال دیا، اور جس وقت باپ کی شفقتوں کی اسے ضرورت تھی اس وقت تم نے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ اور عالم یہ ہے کہ 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے 8 گھنٹے اسکولوں میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد 8 گھنٹے اسکول سے پیٹ نہ بھرتا ہے ماں باپ کا تو 3-4 گھنٹے کے ٹیوشن میں ٹھوس دیتے ہیں، گویا کہ صبح سے لے کر شام تک کا سارا وقت ان کا اسکول اور ٹیوشن وغیرہ میں گزرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تعلیم دلانا یہ بری بات ہے، تعلیم دلانا بہت سی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو دور کر دینا، صبح کی نماز غائب ہو گئی، دوپہر کی نماز غائب ہو گئی، شام کی نمازیں غائب ہو گئی، پھر جب بچہ تھکا ہارا عشاء کے وقت آئے گا اور آپ اس کو نماز کی تلقین کریں گے تو بوجھل قدموں کے ساتھ اگر آپ کی بات مانے گا تو مانے گا، ورنہ نہیں مانے گا۔ کئی ایسے پیرنٹس یہاں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں جو ظہر کی نماز بھی جاتی ہے، عصر کی نماز بھی جاتی ہے، مغرب عشاء سب چلی جاتی ہے ٹیوشن اور اسکول کے چکر میں۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز میں تک حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، ان کے اسکول میں ایسی پابندی ہے کہ نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہو۔ تو جب آپ نے ایسا کافرانہ ماحول اور ایسا مشرکانہ ماحول اپنے بچے کو دیا ہے تو پھر بعد میں چل کر آپ کا یہ شکوہ کرنا بالکل بجا نہیں ہے کہ ہمارے بچے اسلامی تربیت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیزیں فراہم نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں اسلام دیتا ہے، یا ایک ماں باپ کو جو چیزیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں۔ اور یہاں پر کتنے ہی ایسے بچے ہمارے عربی میں پڑھنے والے تھے جو ٹیوشن کا بہانہ لیے، اسکول کا بہانہ لیے، بلکہ بہانہ کیا، ماں باپ نے مسلط کیا اور انہوں نے 1 گھنٹے کی عربی جو وہ آتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ جب آپ نے اس کو اسلام سے مکمل ہی فارغ کر دیا تو آپ کس چیز کی توقع رکھیں گے؟ وہ بچہ جس کافرانہ ماحول میں زندگی گزارے گا اور جس مشرکانہ ماحول میں زندگی گزارے گا اس کی زندگی میں وہی چیزیں آئیں گی۔
شریعت نے جو چیزیں بتائی تھیں، جس تربیت کا بار آپ کے اوپر ڈالا تھا، وہ تربیت سے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے کوئی تربیت نہیں کی، آپ نے دوسروں کے حوالے کیا کہ اس کی تربیت ہو، آپ نے صرف دنیا دیکھا کہ دنیا میں ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو اچھی جاب کرے گا، اچھے عہدے پہ فائز ہوگا، اس کی دنیا سنور جائے گی، لیکن آخرت کا کیا ہے؟ آپ نے آخرت کے بارے میں کچھ نہیں غور کیا ہے۔ اور اگر آپ آخرت کے بارے میں غور کرتے تو آپ بچے کو اسلامی تعلیمات چھوڑواتے نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات سے وابستہ رکھتے۔ عصری تعلیم بھی ہونی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی ہونی ضروری ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے تو وہ حکم کیا ہے؟ قرآن مقدس میں واضح آیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کیا، نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا سامان آپ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ نے ان کی نمازوں کو ترک کروا دیا، ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جہاں نماز نہ پڑھنا پڑے، تو وہ اس چیز کے عادی ہو گئے۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو بھی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اور آپ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے اخروی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے قیامت میں کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص باپ ہے تو اس کے اہل و عیال کے بارے میں قیامت کے دن اس سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اور آپ یہ غور کریں اور فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی انداز میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو اسلامی ماحول فراہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے اسباب موجود ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے کرتوت اور ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نہ قبر میں جواب دے سکتے ہیں نہ حشر میں جواب دے سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ یاد کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بن سکتی ہے اگر ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی خوبصورت اور اچھی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔